بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ المرافعات کے لیکچر سیریز کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فقہ المرافعات کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو عام طور پہ قانون ہوا کرتا ہے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک کو سبسٹینٹیو لاء کہا جاتا ہے جس کو عربی میں القانون الموضوعی کہا جاتا ہے۔ القانون الموضوعی کا بنیادی محور حقوق اور واجبات کی تعیین ہوتا ہے کہ کسی شہری کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جبکہ دوسرا پروسیجرل لاء کہلاتا ہے جس کو عربی میں قانون المرافعات کہا جاتا ہے۔ وہ قانون یہ بتلاتا ہے کہ ان حقوق کا مطالبہ کیسے کرنا ہے اور کسی آدمی سے اس کی ذمہ داریوں کا مطالبہ کیسے کیا جائے گا۔ اس کو قانون المرافعات بھی کہا جاتا ہے، القانون الاجرائی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ فقہ المرافعات بھی اخذ کیا گیا ہے جس کو بالفاظ دیگر نظام القضاء فی الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یا النظام القضائی الاسلامی بھی کہا جا سکتا ہے، یا اسلامی نظام قضاء بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو فقہ المرافعات میں بنیادی طور پہ ہم اسلام کا جو قضاء کا نظام ہے اس کے کنسپٹ پر گفتگو کریں گے۔ آج کا لیکچر قضاء کی تعریف، اس کی ضرورت، قضاء کے ارکان اور قضاء کی مشروعیت سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے قضاء کی تعریف میں ہم لغت میں قضاء کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا آتا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قضاء یہ مشترک ہے، اور مشترک اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جس کے معنی زیادہ ہوں۔ تو لغت میں بھی قضاء کے کافی سارے معنی آتے ہیں جس میں یہاں ہم اس میں سے کچھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ حکم دینے کے معنی میں آتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ارادے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیں۔ مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح جہنمی جب جہنم کے داروغے مالک فرشتے سے خطاب کریں گے تو وہ کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ آپ کا رب ہمارے اوپر فیصلہ کر دیں، یعنی ہمیں موت دے دیں۔ تو وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے لیکن ہمیں اس جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اسی طرح کسی چیز سے فارغ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُضِیَ الْأَمْرُ، کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس سے فراغت اور فرصت ہو گئی۔ تو یہ چار معنی یہاں پر ہم نے ذکر کیے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی اس کے کئی سارے معنی میں یہ قضاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان سب کو دیکھا جائے تو ان سب معنی میں قدر مشترک ہے، کسی چیز کو مکمل کر دینا یا اس کو پورا کر دینا۔ تو یہ اس میں ایک مشترک معنی ہے، جس طرح عربی کے بہت سارے الفاظ، کافی سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا جو مادہ اشتقاق ہے اس کا ایک مرکزی معنی ہوتا ہے، پھر اس سے جتنے بھی معنی بنتے ہیں، مشترک لفظ ہو اور اس کے کافی سارے معنی ہوں، تو ان سب میں اگر دیکھا جائے تو یا واضح طور پہ یا پوشیدہ طور پہ کہیں نہ کہیں اس معنی کا لحاظ رکھا گیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس بارے میں امام زمخشری کی جو کتاب ہے الفائق اساس البلاغہ، تو اس میں عام طور پہ وہ جو مادہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو جیم نون نون، یہ جو مادہ ہے اس میں خفیہ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے جنت ہے اس سے اس لیے کہ وہ بھی خفیہ ہے، جنات بھی خفیہ ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ جنت باغ کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں بھی وہ گنا، وہ جنت، اس کے درخت چونکہ گنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ معنی جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کا لحاظ رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قضاء کا مطلب بھی ہے کسی چیز کو مکمل کر دینا، اس کو کامل درجے تک پہنچانا۔ تو جتنے بھی سارے معنی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ معنی بالواسطہ یا بلا واسطہ پایا جاتا ہے۔
اصطلاحی تعریف قضا کی یہ ہے، مختلف علماء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہیں، جس میں ہم یہاں پہ دو تعریفوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی تعریف الامام حضرت علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الفصل بین الناس فی الخصومات، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کے بابت فیصلہ کرنا، حسما للتداعی، حسم کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کر دینا، اور تداعی کہتے ہیں اختلاف کو ایک دوسرے پر، کسی ایک چیز پر جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو تداعی کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک اس میں سے اس کا دعوے دار ہوتا ہے۔ تو حسما للتداعی، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، وقطعا للنزاع، اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے۔ گویا حسما للتداعی اور قطعا للنزاع، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ بالاحکام الشرعیہ، شریعت کے احکام کے ساتھ فیصلہ کرنا، المتلقات من الکتاب والسنہ، جو کہ کتاب و سنت سے اخذ کیے گئے ہوں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان فیصلہ کرنا کتاب و سنت سے لیے گئے شرعی احکام کے ذریعے۔ یہ تعریف چونکہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اس لیے علامہ ابن رشد مالکی کی تعریف مختصر بھی ہے اور اس میں کافی ساری وضاحت بھی ہو جاتی ہے قضا کی۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ الاخبار عن حکم شرعی علی سبیل الالزام، شرعی حکم کے بارے میں بتلانا علی سبیل الالزام، الزام کے طور پر۔ اب الاخبار عن حکم شرعی، شرعی حکم کے بارے میں بتلانا، تو قاضی بھی شرعی حکم کے بارے میں بتلاتا ہے، مفتی بھی شرعی حکم کے بارے میں بتلاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق جو ہے وہ آخری لفظ جو ہے علی سبیل الالزام، اس سے واضح ہے کہ مفتی کے پاس الزامی طاقت نہیں ہوتی، وہ صرف شرعی حکم بتلا سکتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر مستفتی اسے نہیں مانتا تو ایک مفتی کے پاس ایسی طاقت اور قوت نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے کہ وہ اس کو ماننے پر مجبور کر دے، جبکہ قاضی کے پاس ایسی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قاضی کے پاس الزام ہوا کرتا ہے، الزام کی طاقت کہ وہ اپنا فیصلہ منوا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے فتویٰ اور قضا میں۔ اس تعریف کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قضا میں کئی سارے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اس میں حکم بتایا جاتا ہے کسی فیصلے کی بابت کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہ حکم شرعی ہوا کرتا ہے، شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی جرگے رواج کے مطابق جو عام طور پہ فیصلے کیے جاتے ہیں اس کو قضا نہیں کہا جا سکتا، اور اس لیے کہ نہ ان کے پاس وہ حکومت کی طرف سے وہ طاقت ہوتی ہے اور نہ اس میں وہ اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ وہ شرعی حکم ہو، بلکہ وہ ایک رواج کے مطابق ایک صلح کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حکم کا شرعی ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس میں الزام ضروری ہے کہ قاضی کے پاس الزامی طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی بات منوا سکتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو زبردستی منوانا پڑے، جبکہ مفتی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوا کرتی۔ قضا کی تعریف کے بعد اب قضا کی ضرورت اور اس کا جو خطر ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو خطرناک ہونا، خطرناک اس سینس میں کہ چونکہ یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے، اس لیے اس کو قبول کرنا یا اس کو قاضی بننا صرف اس آدمی کے لیے بننا چاہیے جو اپنے اندر اس بات کی صلاحیت دیکھتا ہے کہ وہ قاضی بننے کا اہل ہے۔ اس لیے کہ یہ ضرورت بھی اس کی ہے، فضیلت بھی اس کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا معاملہ بھی ہے جس کی وجہ سے آدمی ثواب کے بجائے گناہ کما سکتا ہے۔ تو ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ چونکہ انسان دوسرے انسانوں سے الگ تلگ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، تو جب وہ باقی لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ضرور ان میں کوئی جھگڑے وغیرہ آئیں گے، اور جو جھگڑے وغیرہ آئیں گے تو کسی ایسے ثالث آدمی کا ہونا ضروری ہے جس پر دونوں فریقین کا اعتماد ہو اور وہ ان دونوں کے درمیان ان جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ اب جو ہیڈ ہے اسٹیٹ کا یا جو ریاست کا والی ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کے درمیان پیش آنے والے تمام جھگڑوں کے بابت فیصلہ کر دے اور وہ ان کا تصفیہ کر دے، لیکن چونکہ وہ خود اس بات کے لیے فرصت شاید نہ رکھے کہ وہ اپنے تمام رعایا کے جھگڑوں کا فیصلہ خود کر سکے، تو اس لیے وہ کسی اور آدمی کو یہ اپنی اتھارٹی سونپ سکتا ہے اور اپنے یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، تاکہ وہ اس کی طرف سے نائب ہو کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا رہے۔ تو یہ آدمی قاضی ہے، قاضی ہی کو حکومت کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہوتا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان آنے والے جھگڑوں کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اور
احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو آدمی قضاء کے معاملات کو جانتا ہو، حق کو جانتا ہو، اور اس کے بعد پھر اس حق کے مطابق فیصلہ بھی کرے تو اس کو اجر ملے گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کر دے اپنے اجتہاد کے ذریعے، یعنی وہ حق تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ کوشش کر لے اور پھر اس کے بعد حق تک بھی پہنچ جائے، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک کوشش کا اجر اور دوسرا حق تک پہنچنے کا اجر۔ اور اگر وہ غلطی اجتہاد کرنے کے بعد غلطی اس سے ہو جائے، یعنی وہ اپنی طرف سے غلطی سے بچنے کی ممکنہ حد تک کوشش کریں، لیکن کسی ایک فریق کے چرب زبانی کی وجہ سے یا کسی دوسرے فریق کے دلائل کی کمزوری کی وجہ سے وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے، نفس الامر میں وہ فیصلہ غلط ہو اور وہ چیز مدعی کی نہ ہو، مدعا علیہ کی ہو، لیکن مدعی اپنا دعویٰ ایسے طریقے سے پیش کر دے کہ قاضی کو دھوکہ لگ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر مدعی برحق ہے، وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، تو تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اور وہ اجر یہ ہے کہ اس نے کوشش تو کم از کم کی، لیکن اس کے بعد وہ پھر غیر دانستہ طور پہ اس سے غلط فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ اس کے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک کے حق کی کھوج لگا دے۔ تو اس لیے وہ ظاہری شواہد کی بنیاد پر اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا اور غلطی ہو گئی تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا۔ اور اس پر اجر اس لیے بھی ملتا ہے کہ قضاء کا مطلب ہے کسی نیک کام کا حکم دینا، کسی برے کام سے روکنا، حقدار کو حق پہنچانا، ظلم کو دفع کرنا، تو یہ سارے کے سارے نیک کام ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قاضی بنے تھے، تو اگر کوئی آدمی قاضی بنتا ہے اور وہ اس کے حقوق اور واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قضاء پر ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یہ الٹا گناہ کا کام بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا گویا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، اس لیے کہ چھری سے اگر اس کسی کو ذبح کیا جائے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو چھری کے بغیر ذبح کیا جائے تو جو نہ مرتا ہے اور نہ جیتا ہے۔ تو اسی طرح گویا قاضی بھی ایک ایسی قضا بھی ایک ایسی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ وہ بہتر طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکے گا تو اس کو قاضی نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے جو ائمہ حضرات تھے وہ اس وجہ سے قضاء کا منصب سنبھالنے سے گھبراتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، انہوں نے انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور ان کی جسم کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ وہ جیل ہی میں انتقال فرما گئے۔ قاضی امام احمد بن حنبل، قاضی شریح، امام ابن الجوزی، ان سب حضرات سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے قضاء کے منصب کو حتی الامکان چھوڑنے کی کوشش کی اور اس سے بچنے کی کوشش کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ کسی کوئی آدمی اگر اس کو اچھی طرح سے جانتا نہ ہو یا جانتا ہو لیکن اس کے مطابق کسی دباؤ کی وجہ سے فیصلہ نہ کر پائے تو یہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا کام بھی بن سکتا ہے، گناہ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بھی چاہیے، اور خاص طور اس آدمی کو قاضی بننا چاہیے جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو۔ یہ جو ائمہ حضرات نے جو قضاء کا منصب سنبھالنے سے انکار کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قضاء کو ایک مذموم چیز سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو یا تو ان کو خدشہ تھا کہ شاید وہ قضاء کا منصب بہتر طریقے سے سنبھال نہیں پائیں گے، اپنے اوپر ان کو بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر وہ طاقت نہیں دیکھتے تھے کہ وہ قضاء کا منصب سنبھال لیں گے، یا وہ اپنے اندر طاقت تو دیکھتے تھے کہ وہ قضاء کا منصب سنبھال لیں گے، لیکن وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ قضاء ثواب کا کام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرے والا کام بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اگر ان کو قاضی بنا دیا جاتا تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ بہتر طریقے پر فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈالنا مناسب ہی نہیں سمجھا، اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ اگر ہم قاضی نہیں بنیں گے تو اور بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو قاضی بننے کے اہل ہیں، اس سے مسلمانوں کی حقوق کی تلفی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان حضرات نے قضاء سے بچنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد ہم قضاء کے ارکان ذکر کرتے ہیں۔ قضاء کے ارکان تعریف کو اگر دیکھا جائے تو 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے قاضی کا ہونا ضروری ہے،
نمبر 2 مقضی فیہ کا ہونا ضروری ہے۔ مقضی فیہ سے مراد وہ واقعہ ہے، وہ حادثہ ہے جو قاضی کے پاس لے جایا گیا ہے، جس کے مطابق جس کے بارے میں فیصلہ کروانا مطلوب ہے۔ تیسرے نمبر پر مقضی لہو ہے یا محکوم لہو ہے۔ مقضی لہو کا مطلب ہے جس آدمی کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہو۔ تو جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہو، یہ کبھی کبھی کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی شریعت بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت سے مراد آپ پبلک ایٹ لارج بھی لے سکتے ہیں، جیسے حقوق اللہ ہیں، جیسے حدود ہیں، جیسے زنا کا حد ہے یا شراب کی حد ہے۔ تو اس میں تو اگر کوئی آدمی کسی بھی شخص کے بارے میں گواہی دے دے کہ اس نے شراب پی لی ہے اور اس شراب پینے والے کے خلاف حد کا فیصلہ کیا جائے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جس آدمی نے دعویٰ دائر کیا تھا وہ مقضی لہو ہے، اس لیے کہ اس کا تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو پورے سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مقضی لہو جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج ہے، یا کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت ہے، اس لیے کہ شریعت کے حق میں گویا فیصلہ کر دیا گیا تاکہ لوگ اس طرح کے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے خلاف ورزیوں سے بچتے رہیں۔ چوتھے نمبر پر مقضی علیہ ہے، جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہو، اور مقضی علیہ ہمیشہ انسان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقضی علیہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت یا پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ مقضی علیہ نہیں بن سکتا کہ ان کے خلاف گویا فیصلہ ہوا۔ اسی طرح مقضی بھی ہی ہے جس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حکم شرعی ہے کہ جس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور نمبر 6 وسائل الاثبات ہے، ذرائع اثبات، اس لیے کہ قاضی کے پاس کوئی بھی بندہ دعویٰ لے کر جاتا ہے تو قاضی فوراً اس پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے طرق اثبات میں کسی طریقے سے اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد ہم قضاء کی مشروعیت پر آتے ہیں۔ عام طور پہ فقہ میں یہ رواج ہے کہ جب کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی مشروعیت کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں جو اس بات پر دلالت کریں کہ وہ چیز ایک مشروع اور ایک جائز عمل ہے۔ تو قضاء کی مشروعیت کتاب اللہ سے، سنت سے، اجماع سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے، یا پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ تو مختلف آیات ہیں جس میں سے ہم یہاں پہ کچھ آیات ذکر کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجئے اور اپنے خواہش کے پیچھے نہ چلیے، ورنہ تو یہ خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ تو یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ اور لوگوں کو بھی حکم دیا گیا، ان آدمیوں کی مذمت کی گئی، ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم سے بھاگتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو بہت سارے لوگ ان منافقین میں سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے اندر پیش آنے والے اختلافات میں آپ کو حکم اور آپ کا فیصلہ نہ مان لیں، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور وہ مکمل طور پہ اس بات کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے شریعت اور دیے ہوئے فہم کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو یہ ساری آیات اور اس جیسے اور 20 آیات اس بات پر شاہد ہے کہ کسی بھی معاشرے میں قاضی کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور قاضی ایک کا بننا یا قاضی کا ہونا ایک جائز اور مشروع معاملہ ہے۔ حدیث میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً بھی ثابت ہے قضاء کی مشروعیت، فعلاً بھی ثابت ہے اور تقریراً بھی ثابت ہے۔ قولاً تو بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے جو پیچھے وہ حدیث گزر گئی کہ اگر وہ درست فیصلہ کر دے تب اس کو 2 اجر ملیں گے، غلط فیصلہ کر دے غیر دانستہ طور پہ تب بھی اس کو کوشش کی وجہ سے 1 اجر ضرور ملے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں
پہ لوگوں کو رشک آنا چاہیے، جس کو یہاں پہ حسد سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن مراد غبطہ اور رشک ہے کہ وہ رشک کرنے کے لائق ہیں۔ نمبر ایک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارا مال دیا ہو اور وہ لوگوں کے درمیان اس کو حق کے مطابق تقسیم کرتا رہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری قولی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قضاء ایک مشروع امر ہے، ایک مشروع جائز اور مشروع چیز ہے۔ فعلاً اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساری زندگی خود قاضی تھے، اور لوگوں کے درمیان جو فیصلے لوگ ان کے پاس لے کر جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دلائل اور شواہد کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے بھی تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ اور ایک اور حدیث میں آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فہم کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو ان آیات کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، اور ان فیصلوں میں وہ ظاہری شواہد کو مد نظر رکھتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان کو علم وحی کے علم کے ذریعے بھی بتلا سکتے تھے کہ کون سچ پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے، لیکن اگر یہ کر دیا جاتا تو اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا، اس سے کہ عام مسلمانوں کی تو رسائی وحی تک نہیں ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے مطابق، ظاہری شواہد کے مطابق فیصلہ کرتے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے ظاہری شواہد یا اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ اسے علم ہے کہ وہ اس کا نہیں ہے، تو گویا یہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہے، تو وہ اسے نہ لے۔ تو ظاہر کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے تھے، اور بعد کے علماء اور محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو الگ کتابوں میں یا کتابوں کے اندر ایک الگ فصلوں وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان کیے تھے۔ اسی طرح تقریراً بھی ثابت ہے، تقریر کا مطلب واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو اور حضور اس پر خاموشی کا اظہار فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اپنی زندگی ہی میں بعض کو قاضی بنایا تھا، اور ان کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے کسی معاملے میں، تو حضور نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ تو مجھ سے زیادہ اس فیصلے کے اہل ہیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ اگر تم صحیح فیصلہ کر دو اور صحیح فیصلے تک پہنچ جاؤ تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوشش کے باوجود غلط نتیجے تک پہنچ گئے تب بھی 1 نیکی ملے گی۔ گویا وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ میرے سامنے فیصلہ کر دیجئے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح کر دی جائے گی، اور اگر آپ نے صحیح فیصلہ کر دی جائے تو اس کی توثیق کر دی جائے گی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو فیصلہ کرنے کا کہا تھا، اور ان کو اپنے سامنے فیصلہ کرنے کی عملی مشق کروائی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام کو بھیجا بھی تھا دیگر ممالک کی طرف، جس کا ذکر آگے آئے گا، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی دیگر جگہوں کی طرف بھیجا تھا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے واسطے۔ تو تقریراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر سے بھی یہ ثابت ہے۔ تقریر کا مطلب واضح ہے کہ اس سے مراد ہے کہ کسی معاملے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کا اظہار فرما دیں۔ تو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ کتاب المشروعیت جو ہے قضاء کی، وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت سے، اور نمبر 3 اجماع سے ثابت ہے۔ اجماع اس طرح سے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قضاء ایک مشروع امر ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، بلکہ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے حکومت انتظام کرے گی، اور تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ تو قضاء کی مشروعیت تینوں طرح سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے، سنت سے، اور اجماع سے۔ یہ کچھ ابتدائی مباحث ہیں، پھر اس کے بعد اگلے کچھ لیکچرز میں بھی ابتدائی مباحث چلتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد قضاء کے جو بنیادی مباحث ہیں، جو وسائل الاثبات ہیں، جو دعویٰ پیش کرنے کا طریقہ ہے، اس پر مختصراً انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔